بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ثابت قدم رہے، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ دوستو، پروردگار عالم جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ایمان لانے کے بعد اس استقلال سے ثابت قدم رہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے ثبات کو لغزش نہ دے سکی۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ دشمن کی فوج تعداد اور آلات حرب کے لحاظ سے لشکر اسلام سے کہیں زیادہ تھی، مگر کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی قلیل جماعتیں کثیر جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب ہو جاتی ہیں۔ اور پھر مسلمان کبھی وسائل پر بھروسہ نہیں کرتا، اس کا تکیہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوا کرتا ہے۔ جنگ زوروں پر تھی، اگرچہ اس جنگ میں مجاہدین اسلام کو شاندار فتح نصیب ہوئی، مگر عیسائی چند مسلمان سپاہیوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ ان گرفتار شدگان میں 3 سگے بھائی تھے۔ ان کی اٹھتی ہوئی جوانیاں، چہرے پر نور، گفتار میں بے مثالی عیاں تھی۔ انہیں عیسائی شہنشاہ ہرقل کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ہرقل نے کہا کہ تم نے ابھی تک جوانی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی ہیں، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت میں شامل ہو جاؤ۔ مجاہدین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ ہرقل نے کہا کیا تمہیں اپنی جوانی پر ترس نہیں آتا ہے؟ اگر تم نے اسلام سے انحراف نہ کیا تو تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ میرے ایک اشارہ کی دیر ہے، تمہارے جسم خاک و خون میں تڑپتے نظر آئیں گے۔ تو مجاہدین بولے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اے عیسائی بادشاہ، اگر ہماری جانیں اللہ کی راہ میں اسلام کے نام پر قربان ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوش بختی ہو سکتی ہے۔ ہم شہادت کا جذبہ لے کر ہی میدان جہاد میں آتے ہیں، ہماری زندگیاں اسی مرتبہ کے حصول کے لیے آرزوئیں کرتے گزر جاتی ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ ایک بار تمہیں اور موقع دیتا ہوں، سوچ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری آخری سانس کا بھی یہی جواب ہوگا کہ جان تو دے سکتے ہیں مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ آخر ہرقل نے حکم دیا کہ یہ لوگ کسی صورت بھی ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے، اور یہ عمل باری باری ہونا چاہیے تاکہ دوسرا پہلے کا حشر دیکھ لے۔ چنانچہ تیل کا ایک بہت بڑا کڑاہا گرم کیا گیا اور تینوں مجاہدوں کو اس کڑاہے کے قریب لایا گیا۔ پہلے ایک کو پکڑ کر جلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تو دوسرے نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو، دوسرے مجاہد نے کہا جلدی کیجیے، میں بھی اپنے بھائی کے پاس جلدی پہنچنا چاہتا ہوں۔ آخر اس کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اب تیسرے کی باری تھی۔ اس کی 18 سال کی ابھرتی ہوئی جوانی دیکھ کر ایک وزیر کو ترس آ گیا۔
اس نے کہا اس کا ایمان ہم جلد چھین لیں گے، مجھے مختصر سے عرصہ کی مہلت دیجیے۔ ہرکل بادشاہ نے کہا یہ لوگ اسلام میں بہت مضبوط ہوتے ہیں، ان کے خون کا آخری قطرہ بھی ان کے ایمان کی شہادت دیتا ہے۔ معلوم نہیں ان کے نبی نے ان کو کیسا نشہ پلا دیا ہے کہ دنیا کی کوئی ترشی اس کو نہیں اتار سکتی۔ تو وزیر نے کہا یہ ٹھیک ہے، مگر یہ عرب کے لوگ عورتوں کے بڑے شائق ہوتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس کو اسلام سے منحرف کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کروں۔ تو بادشاہ نے اسے اس مجاہد کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، رات کی سیاہی آسمان کے کناروں پر پھیلتی چلی گئی۔ وزیر نے اس نوجوان کو ایک مکان میں بند کر دیا اور اپنی لڑکی کو بلا کر کہا کہ دنیائے عیسائیت میں تجھ سے بڑھ کر کوئی لڑکی حسین نہیں ہے، عقل مند اور ذہین بھی ہو۔ اگر تو اس عربی نوجوان کا ایمان چھیننے میں کامیاب ہو گئی تو ہم انعام و اکرام سے مالا مال کر دیے جائیں گے۔ وزیر کی لڑکی نے کہا ابا، یہ بات تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس نوجوان کی میرے چہرے پر اٹھی ہوئی ایک نظر اس کے ایمان کو متزلزل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وزیر نے اپنی لڑکی کو تھپکی دی اور کہا جاؤ اور کامیاب واپس آؤ۔ لڑکی نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ نوجوان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ لڑکی جا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نصف رات گزر گئی مگر اس نوجوان نے اس لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ تمام رات منتظر رہی کہ یہ نوجوان اسے ایک نگاہ غلط سے ہی دیکھ لے، مگر جن نگاہوں میں حسن مصطفیٰ بس چکا ہو وہ نگاہیں بھلا کسی اور کی طرف کیسے اٹھ سکتی ہے؟ میرے دوستو، اس لڑکی کے لیے یہ منظر بڑا ہی عجیب تھا۔ کہیں دنیا اس کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہے اور کہیں یہ نوجوان کہ تمام رات گزر گئی اور اس کو علم بھی نہیں کہ کوئی میرے پاس آیا بھی ہے یا نہیں۔ اب صبح ہوئی تو وہ لڑکی دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ وزیر نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر فوراً پوچھا کہو کیا خبر لائی ہو؟ لڑکی نے کہا آج رات اس کی کوئی عبادت کی رات تھی، میں نے ہر چند کوشش کی مگر اس نے میری طرف نگاہ اٹھانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ دوسری رات پھر لڑکی اس نوجوان مسلمان کے کمرے میں پہنچتی ہے مگر دیکھا کہ وہ نوجوان نفل پڑھ رہا ہے۔ یہ رات نفل پڑھتے ہی گزر گئی۔ یوں ہی مسلسل 40 راتیں وہ لڑکی آتی رہی مگر وہ آنکھیں جن پر اللہ اور اس کے رسول کا قبضہ ہو ان کے غیر کی طرف اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے! یہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان پر میری رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ ہر رات اس کی عبادت اور قرآن خوانی دیکھ کر لڑکی کی زندگی میں انقلاب آتا گیا اور اس لڑکی نے سوچا کہ آخر وہ کون ایسا حسین ہے جو اس کی نگاہوں میں بس گیا ہے کہ یہ کسی دوسرے کی طرف نظر اٹھانا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ میرے دوستو، آخر کار ایک رات لڑکی نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے عربی نوجوان، میں حیران ہوں کہ آج 40 راتیں گزر گئی ہیں مگر تو نے مجھے دیکھا تک نہیں ہے۔ مجھے بتا وہ کون سا نشہ ہے جس میں تو ہمیشہ مست رہتا ہے؟ وہ کون ایسی ذات ہے جس میں ہمیشہ تو مستغرق رہتا ہے؟ تو مجاہد نے کہا
میرا محبوب جگر دل بند مائی آمنہ دا، اتے بابل پیاری فاطمہ دا، قدیمی شہنشاہ عالی گھرانہ، حسین و حسن و غم خوار نانا۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا خدا را مجھے بھی ایسے پاک دین میں داخل کر لو۔ تو اس مجاہد نے کہا پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ میرے دوستو، کبھی ہمارا کردار اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ اس کو دیکھ کر دنیا کی تقدیریں بدل جاتی تھیں۔ پھر اس لڑکی نے کہا اے نوجوان، اب ہمارا یہاں رہنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں استبل سے 2 گھوڑے لاتی ہوں اور ہم دونوں رات ہی رات یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ وزیر زادی 2 گھوڑے لے کر آ گئی۔ دونوں تمام رات گھوڑے دوڑاتے رہے۔ صبح ہوئی تو نماز کے لیے رک گئے۔ مڑ کر دیکھا تو دور ایک لشکر آ رہا تھا، گرد اڑتی نظر آئی۔ لڑکی نے کہا خبر ہو چکی ہے، اب ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ نوجوان نے کہا گھبراؤ نہیں، 1000 کی فوج کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ سبحان اللہ، بکریوں کے ریوڑوں کے لیے 1 شیر ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے رہے، گرد قریب آتی گئی۔ جب بالکل قریب آ گئے تو دونوں یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے کہ وہ بھائی جو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیے گئے تھے گھوڑوں پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی السلام علیکم کہا اور بولے حیران کیوں ہو گئے ہو؟ کیا قرآن کریم کا یہ اعلان یاد نہیں ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوتے ہیں، مگر ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم دونوں کا نکاح پڑھا دیں۔ میرے دوستو، ہرکل کے ظلم و ستم انہیں مذہب چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی گئی۔ یہ استقامت علی الایمان کا نتیجہ ہے۔